یہ کہانی ہے جادوئی گھڑے کی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں منا نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ منا دن رات محنت کرتا تھا، لیکن اس کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن جب منا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اسے زمین میں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھی۔ وہ بہت حیران ہوا، زمین کھود کر باہر نکالا اور دیکھا کہ وہ ایک پرانا لیکن خوبصورت گھڑا تھا۔ منا نے گھڑے کو اپنے گھر لے جا کر صاف کیا۔ جب اس نے گھڑے کو پانی سے بھرنے کے لیے اٹھایا تو اسے معلوم یہ ہوا کہ گھڑا خود بخود چیزوں کو باہر نکالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھڑے سے سونے کے سکے اور گہنے نکل رہے تھے۔ منا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت خوش ہوا۔ منا نے سونے کے سکے اور گہنوں کو سنبھال کر رکھا اور سوچا کہ اب اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ اس نے گھڑے کے بارے میں لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا اور ہر دن گھڑے سے نکلنے والے سونے کو اکٹھا کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ منا بہت امیر بن گیا۔ اس نے اپنے گھر کو نئے سرے سے بنوایا اور گھڑے کی مدد سے سب سے امیر آدمی بن گیا۔ ایک دن منا کے لالچی پڑوسی راجا نے اس کے اچانک سے امیر ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اس نے منا کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ منا کے پاس ایک جادوئی گھڑا ہے جو دولت اگلتا ہے۔ راجا نے یہ سوچ کر اس گھڑے کو چرانے کی سازش کی کہ اگر اس کے پاس وہ گھڑا آ جائے گا تو وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ راجا نے رات میں چپکے سے منا کے گھر میں گھس کر جادوئی گھڑا چرا لیا، لیکن جب اس نے گھڑے سے سونا نکالنے کی کوشش کی تو گھڑا خالی رہا۔ راجا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بار بار کوشش کی، لیکن گھڑا کچھ بھی نہیں اگل رہا تھا۔ آخر کار راجا کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ گھڑا صرف منا کے لیے ہی جادوئی تھا، کیونکہ اس نے اسے اپنی محنت اور ایمانداری سے پایا تھا۔ راجا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے گھڑے کو منے کو واپس لوٹا دیا۔ منا نے اسے معاف کر دیا اور دونوں اچھے دوست بن گئے۔ کسی کی محنت اور ایمانداری کا پھل کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ لالچ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔